السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، الاحسان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی سورج گرہن چل رہا ہے۔ سورج گرہن اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اس کی روشنی کو جب چاہتا ہے پردے کے اندر کر دیتا ہے اور اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہی سورج گرہن ہوا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے پرانے تصور کے اعتبار سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج سورج گرہن ہوا ہے، یہ شاید حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غمگین تھے، بیٹے کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک خلاف شرع بات لوگوں کی طرف سے آئی۔ آپ نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مسجد میں اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان من لموت احد ولا لحیاتہ، کہ یہ سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، ان کی روشنی جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اس کی نشانی ہے۔ وہ جس طرح سے چاہتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے بے نور کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے۔ یہ سورج روشنی پھیلاتا ہے زمانے میں، لیکن اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اس کی روشنی کو لے لیتا ہے۔ دنیا اور سورج کے درمیان میں دوسرے سیاروں کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ اس کی روشنی بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ قدرت ہے، اور یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ سورج یا چاند کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے، کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، آپ نے فوراً اس کی اصلاح فرمائی۔ حالانکہ آپ غمگین ہیں، لیکن فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ آج ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے بدعقیدہ لوگ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں سورج گرہن کو لے کر پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی اگر حاملہ عورت اسے دیکھ لے گی تو اسے نقصان ہو جائے گا، اسی طرح سے کالے جانور ہیں، بھینس وغیرہ، ان پر کسی بھی طرح کا اس پر اثر ہو جاتا ہے تو گیروا، ان کے سینگوں پر گیروا رنگ لگایا جاتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے، کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری بدعقیدگی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ جو ہے شریعت اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اتنا تصور دیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے ان کی روشنی کو باقی رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے عبرت کا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج یا چاند گرہن کے موقع پر مسلمانوں کو جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے،
نماز کو قائم کیا جائے، دعا اور استغفار کیا جائے، اور اسی طرح سے صدقہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند یا سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھی ہے جو عام نمازوں سے تھوڑا سا مختلف، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے چاند یا سورج گرہن کے موقع پر، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام رکعت ہوتی ہیں ویسے ہی رکعت کی نیت باندھے، اور اس کے بعد لمبی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لمبی قرات کے بعد ایک لمبا رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد دوبارہ سے قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی، اور اس طرح سے پھر آپ نے رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد 2 سجدے جس طرح سے کیے جاتے ہیں عام نمازوں میں کیے، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر یہ دوسری رکعت بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایک رکوع کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے قیام کیا اور اس میں قرات کی، اور پھر دوسرا رکوع کر کے سجدہ میں چلے گئے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ 4 رکوع 2 رکعات میں 4 رکوع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جب چاند یا سورج گرہن ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کریں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیں، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کریں، اور جو غلط عقائد یا غلط باتیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان پر کان نہ دھریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس طرح کا کوئی تصور نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ساری بدعقیدگیاں ہیں جو آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بس ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا اسی طرح سے ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے ایسے موقع پر تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ آج سورج گرہن ہے 21 جون، جو کہ سال کا سب سے بڑا دن بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آج 2020 کا یہ پہلا گرہن بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے لیے نماز قائم کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور جو غلط عقیدے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔